سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کے اندر آپ کو رسولوں کا پیغام اور اس کا رسپانس جو ہے وہ نظر آئے گا. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، روشن، کلیئرٹی سے بات کرنے والی کتاب ہے. بتا دیا اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ تم بھی کلیئرٹی سے بات کرو. اللہ کی کتاب بھی بالکل کلیئرٹی سے بات کرتی ہے، مبین ہے، مبین ہے، روشن ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لعلک باخع آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو ذبح کر لو گے. ان کی ہمدردی میں تم اتنے پریشان رہتے ہو. کیا ہماری آج یہ فکر ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں آپ کی اور میرے لیے 1450 سال پہلے پریشان تھے، اور آپ اور میں اس اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوتے جو میری اور آپ کی سر کی آنکھوں کے سامنے ہے. اپنی نسلوں کے لیے آپ اور میں کیا پریشان ہوں گے. ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسل میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کلمہ گو بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہماری ہی نسلوں سے کتنے لوگ جو ویسٹ میں جا کے سیٹل ہوئے اور پھر اپنے دین سے پھر گئے، اور ویسٹ میں جانے تو دور کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور ان کو کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. نہ نماز آتی ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ قربانی دینا پسند کرتے ہیں، اور نہ حج اور عمرے کے لیے ان کو کسی قسم کی کریونگ ہوتی ہے. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہماری فکریں یہ نہیں ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پریشان ہوا کرتے تھے. تو سب سے پہلے میں خود جہنم سے بچنے کے اعمال کروں، اس کے بعد میں دوسروں کو ہمت دینے والی اور سہارا دینے والی بن جاؤں. آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈوبتوں کو سہارا دینے والا بننا ہے. یاد رکھیں ان کو ہاتھ دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑ کے آپ کو بھی ساتھ اپنے گھسیٹ لیں دنیا کے اندر. ہاتھ دیجیے گا تاکہ وہ آپ کو تھام کے باہر آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو کہ ہم ان کے ساتھ چھلانگ لگا دیں. جو خود جمع ہوا ہوگا وہی دوسرے کو سپورٹ کر سکے گا، ورنہ اگر آپ کی اپنی سپورٹ ویک ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ان کے ہاتھ کے تھامنے کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل پر جمع کر رکھے، اور اس فکر کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کتاب کی طرف لے کر آئیں. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس. کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبونی. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قبطی کے قتل کا الزام تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر میں واپس مصر چلا گیا، اور کہاں مصر بھی نہیں، ڈائریکٹ فرعون کے محل میں چلا گیا تو وہ مجھے بند کر دیں گے. تو ان کو ڈر لگ رہا تھا. انبیاء کو بھی ڈر لگا کرتا تھا. یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ڈر لگنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈر لگنے کے بعد انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ڈر کو اوور کم کر لے، یہ عین انسانیت، عین مومن ہونے کی نشانی ہے. اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. آج ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں کر رہا یہ نیکی کام کرنے کو. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اللہ سے وہ کہہ بھی رہے ہیں ایک طرح سے چھپے الفاظ میں کہ اللہ مجھے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہ بھیج. ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو چیز دل کو بہت اچھی لگے، جس کو کر کے دل کو بہت سکون ملے، وہ نیکی کا کام ہے. جو میرا پیشن ہو اور میں اس کو کر جاؤں اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر جاؤں، وہ نیکی کا کام ہے. یاد رکھیں بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے.
ہو سکتا ہے کبھی کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ بہت خوش نہ ہوں، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، آپ کو پریشانی ہو رہی ہو، آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیں جس اللہ نے آپ کو وہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. تو نیکی کا کام اگر مشکل بھی لگے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ نیکی ہے تو بس اس کو کر جائیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ کریں. اللہ نے مثال کے طور پر آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے. اللہ آپ کو اگر وہ ذمہ داری دے دے بولنے کی تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کی وہ طاقت اور ٹیلنٹ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ذمہ داری دی ہے. ہمت کے ساتھ لوگوں کو دین بتا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریٹر ہوں تو ہی آپ دین بتا سکتے ہیں. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ احسان جتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اور خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. اس نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں روایات میں آتا ہے کہ 30 سال تک پالا تھا. اللہ نے تو اس کو پیدا بھی کیا تھا. خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ماں زیادہ تر بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے اور یہ بہت ہی ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہا کہ کون سا رب ہے؟ تمہارے آباء کا اور تمہارے آباء و اجداد کا. ڈگنیٹی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں. فرعون نے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. بدتمیز ہے نا، انسلنٹ ہے، روڈ ہے بہت زیادہ. ہوتا یہی ہے جو اصل میں انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بدتمیز ہوتا ہے. اصول ہے جس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، جس کے اندر نرمی ہوگی، جس کے اندر رب کا خوف ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹس پر اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل جو تھے ابھی بھی اپنے بات سے ڈائیورٹ نہ ہوئے، اپنی بات بتائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، نہ تعریف سے متاثر ہوتے ہیں نہ تنقید سے متاثر ہوتے ہیں، اور مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مبرہ تنقید سے اور تعریف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی. فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ ڈکٹیٹرز کے منسٹرز جو ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹرز کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے جو ڈکٹیٹر کو ناپسند آئے. تو کہہ تو رائے بتاؤ کیا کام حکم ہے تمہارا، کیا تمہارا ارادہ ہے، کیا تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اصل میں چاہ یہی رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں کیبنٹ منسٹر بنا لیں گے مثال کے طور پہ. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج دے دیا، جیسے وہ ٹاس نہیں کرتے، آپ پہلے ٹاس کر لیں، جو کرے گا وہ جیت جائے گا، جو کرے گا وہ پہلے کھیلے گا. تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج موسیٰ علیہ السلام نے دیا. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا.
اس پر سارے جادوگر سجدے میں بے اختیار گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. تو ضروری نہیں ہے کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو قدم قدم ملے، انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے کہ آپ چاہیں تو قدم قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قدم قدم آگے بڑھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر فوراً، مثال کے طور پہ اگر 1 2 3 4 سے لے کر لیول 10 تک آپ کو اور مجھے عمل کی اپنے لیے کرائٹیرین بنانی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے جمپ میں ہی 10th لیول پر چلے جائیں. یہاں پر بھی آپ کو انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی ان جادوگروں کے ریفرنس سے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت سے صحابہ تھے جو فوراً ایمان نہیں لائے تھے. حضرت عمر کو بھی ایمان لاتے لاتے 5 سے 6 سال لگ گئے تھے. آپ بہت سے صحابہ کو دیکھیں، ابو سفیان کتنے دیر میں ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ بھی کتنی دیر میں ایمان لائے. ایک وقت تھا کہ اپنے والد کے برابر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لڑا کرتے تھے. بہت سے صحابہ تھے جن کو دیر لگی. تو ایک تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرے، ان کو وقت لگا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے فوراً قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ادھر سنا ادھر مانا، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، ایمان میں سب سے بہتر، صحابہ میں سب سے اونچے، اس لیے کہ ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا لا دیر، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کیا ہیں یہ تو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں، ہم سب فوجیں اکٹھی کر لیں گے، ہم سب سے الائنس کر لیں گے اور ہم سب مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ تو تھوڑے سے ہم ان کو کچل دیں گے. آج کی باتیں لگ رہی ہیں بالکل. اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. آپ اس سے لگ رہا ہے ٹرانسلیشن آ رہی ہے کسی کی اسپیچ کی. آپ میں سے کسی کو محسوس ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر سنی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن سے ہو رہی ہے یہاں پہ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو، بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے ہمت کر کے قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے ان کے دنیا بھی دی اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالا ان کے لیے آخرت کا ایمان بھی رکھا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. واحد کا کنجوگیشن آ رہا ہے، معی میرے ساتھ ہے، کون؟ ربی، میرا رب. دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ چیز پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھی نہیں دیے. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی رب کے ساتھ اپنی اپنائیت کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو. یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. بتا دیا کہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ کی طرح سمندر کا پانی جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت کیا ہے بتا دیا گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کے قصے سے بہترین عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کا سامان اکٹھا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو آپ کے احکامات پڑھے ہیں ان احکامات کو ہمارے دل کے اندر اتار دے. اللہ جو اس کتاب کا حق ہے اس کتاب کے حق کو ہمارے عمل میں ڈھال دے.
اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنے سسرالوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اور اللہ آپ نے جو شریعت عورتوں کے لیے دی ہے ہمارے دل کو اس شریعت کے لیے کھول دیجئے، ہمارے دل سے شکوک اور شبہات کو نکال دیجئے اور ہمیں حق بتانے والوں میں اور حق پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.